سب سے زیادہ مجرب ترین وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جو بھی کچھ شخص بیمار ہے وہ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ مریض جو ہے فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کو 40 دفعہ پڑھ کر یہ اپنا لعاب مبارک جو ہے درد والی جگہ پر لگائیں، اللہ رب العزت کچھ ہی دیر میں اس درد کو ختم کر دیں گے، بہتری کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، وہ کسی بستی کے پاس سے گزر رہے تھے۔ بستی کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، کاٹ لیا، اور بستی کے سارے لوگ پریشان تھے۔ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی ہے تمہارے اندر کوئی دم کرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری کو بھیجا، وہ گئے، جا کر سردار کو دم کیا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ یہ سورۃ الفاتحہ۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، اس صورت کو پڑھ کر دم کیا۔ موذی جانور نے جو ڈنگ مارا تھا، کاٹا تھا، وہ سردار فوری طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بدلے میں بستی کے لوگوں نے، سردار نے 40 بکریوں کا تحفہ اس صحابی کو دیا تھا۔ تو لہذا یہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ جو ہے درد درود کے لیے، دم کرنے کے لیے، بیماروں کو دم کرنے کے لیے، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کو جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ رب العزت فوری طور پر شفا ضرور دیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ صحابی کا واقعہ، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں یقین کامل کے ساتھ جب ہم یہ کام کریں گے، دم کریں گے، اللہ رب العزت ضرور شفا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی چاہیے۔ یہی وہ نماز ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی وہ نماز ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ کل قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اس لیے ہمیں یقین کامل کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سورۃ فاتحہ کا دم زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی عمل، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود یقین کامل کے ساتھ نماز کے بعد سورت کو پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں، کسی کو دم کریں، اللہ رب العزت ضرور شفا دیں گے۔ السلام علیکم۔